ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا پلیز بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوتی ہے جیل میں وہ آپ کے وکلا کی ٹیموں کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن پارٹی قیادت میں سے وہ لوگ جو اس وقت فری ہیں، منظر عام پر ہیں، جا سکتے ہیں، وہ ہمیں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ کی غالباً کوئی ملاقات نہیں ہوئی. شفقت محمود صاحب ہیں، ان کی ملاقات یا اگر ہوئی تو تواتر کے ساتھ نہیں. شفقت محمود صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں جاتے، صرف وکلا ملنے جاتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں، کور کمیٹی جس کا میں ممبر ہوں اور میں تو ملنے جا سکتا ہوں، مطلب مجھ پہ کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ملتی. ہم نے کئی بار کوشش کی ہے کور کمیٹی کی طرف سے کہ ہمارے ایک پولیٹیکل وفد کو جانے دیا جائے، کیونکہ عمران خان بہرحال ملک کے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، سب سے بڑی جماعت کے. تو ان سے فیملی ممبرز ملتے ہیں، ان سے ان کے وکلا ملتے ہیں. فیملی ممبر ظاہر ہے ان کا حق ہے، وہ گھر کے لوگ ہیں، اور وکلا کیونکہ وہ ان کو ڈیفینڈ اور ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم جو سیاسی لوگ ہیں ہمارا حق ہے کیونکہ ہم ان کے سیاست کے امین ہیں، ہم ان کے سیاسی وارث ہیں. تو ہمیں ابھی تک جو ہے کوئی نظر کرم نہیں ہوئی، اور ہم کسی بھی سیاسی بندے کو ملنے کی اجازت ابھی تک نہیں مل سکی. بہرحال ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہمارا اپنے چیئرمین سے ایک سیاسی رابطہ کور کمیٹی کا جو ہے وہ بحال ہوگا. اور کور کمیٹی کے مین ممبرز ہیں، اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں میری طرح جن کے 9 مئی کے یا تو کیسز نہیں تھے، میرے پہ تھا، میرا تو ختم ہو گیا. کچھ ایسے ہیں جن پہ کیس نہیں تھے، جیسے رؤوف حسن صاحب ہمارے سیکٹری انفارمیشن ہے. کچھ اور ہمارے اس میں لوگ موجود ہیں جو پیورلی سیاسی لوگ ہیں، جو وکلا نہیں ہیں، لیکن ان کو ابھی تک اجازت نہیں مل سکی. جیسے عامر ڈوگر صاحب ہیں، ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اور کافی سارے ہیں جن کی میں اگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں. تو میرے خیال میں آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور اس پہ جو ہمارے یہاں کی انتظامیہ ہے، جیل اتھارٹیز ہیں، ان سب کو، جو پنڈی ایڈمنسٹریشن ہے، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ ضرور اجازت ملنی چاہیے. تاکہ پلان بھی کیا ہے؟ کیوں پر امید ہیں؟ اگر آپ کے چیئرمین سے بات کی جائے وہ پر امید ہیں، دیگر لیڈرشپ سے بات کی جائے وہ پر امید ہیں، تو پلان بھی کیا ہے؟ دیکھیں، اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں، پر امید کیوں ہے؟ پر امید اس لیے ہے کہ جب ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، انصاف ہوگا تو مجھے میرا حق مل جائے گا. تو اگر ہم پر امید نہ ہو تو پھر ہم سیاست میں کیوں ہیں؟ ہم اس ملک کے لیے پر امید ہیں، ہم آپ کے لیے پر امید ہیں، ہم 25 کروڑ کے لیے پر امید ہیں، اس لیے 27 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں. یہ جتنا اس ملک کے لیے وہ لوگ اہم ہیں جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی جان دیتے ہیں، اتنا ہی اس ملک کے لیے وہ سیاسی کارکن بھی اہم ہے جو اپنے ملک کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ تن من دھن وارنے کے لیے تیار ہے. تحریک انصاف کا کارکن، تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ایک نقطے پہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہے پاکستان. پاکستان کی محبت میں ہمارا ورکر گھروں سے نکل کے ٹانگوں پہ، رکشوں میں، بائکوں میں، گاڑیوں میں، وہ اٹھ کے بیٹھ کے جا کے ووٹ کرتا ہے، جلسوں میں آتا ہے، اپنا کھاتا ہے، اپنا خرچہ کرتا ہے، کسی سے کوئی قیمے والے نان نہیں لیتا، کسی سے کوئی بریانی کی پلیٹ نہیں مانگتا. ہمارا ورکر اپنی پارٹی پہ کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم پر امید ہیں. باقی پلان بی کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں میں تو ایک پلان سے واقف ہوں. جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں نا، ان کا ایک ہی پلان ہے، وہ اللہ پہ توکل. اللہ پہ توکل ہے، ہمیں ہمارا انتخابی نشان بھی ملے گا اور اپنا جائز مقام بھی ملے گا جو ہم سے چھین لیا گیا 9 اپریل کی رات. ہاں، مگر اس کے لیے صحیح طور پر آپ کو کوششیں بھی تو کرنی ہوں گی. آج پشاور ہائی کورٹ میں کوششیں ہی تو کر رہے ہیں ایڈوکیٹ بھائی. قاضی انور صاحب پیش ہوئے، انہوں نے پی ٹی آئی کی وہاں نمائندگی کی، لیکن علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی قاضی انور صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کر رہے، بلکہ پی ٹی آئی کے وکیلوں کو اس کیس میں سنا ہی نہیں گیا. تو آپ کی وکلا کے درمیان کوارڈینیشن کا فقدان ہے. آج اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ایک ریسرچ ونگ بنانا چاہیے پی ٹی آئی کو کیس فائل کرنے سے پہلے. تو اس طرح کی صورتحال بھی تو ہے آپ کے ساتھ. دیکھیں، ریسرچ ونگ تو سب کو بنانی چاہیے، ریسرچ ونگ تو ہمارے ہر ادارے کو بنانے چاہیے، اور وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں تھے اور کہاں ہمیں ہونا چاہیے، اور ہم لوگ اس وقت دنیا میں کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں، اور اپنی ڈیلیوری پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. مطلب صرف یہ ہے کہ ہم دوسرے کی غلطیوں پہ تو ہماری بڑی نظر ہوتی ہے، اور سب لوگوں کی ہمارے ملک میں یہ عادت ہے، اپنے جو ہے نا آنکھ کا شیطان ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو ہمیں تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے مشورے لینے کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے. ہم 25 کروڑ عوام کے نمائندہ ہیں، اور 25 کروڑ عوام کی 2/3 سے زیادہ اکثریت اگر ایک جماعت کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ قوم بھی ظاہر ہے ان کی کامن سینس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سوچا ہے جو ان کو تحریک انصاف میں جو ہے وہ امید نظر آتی ہے. جہاں تک علی ظفر صاحب کی آپ نے بات کی اور ہمارے قاضی انور صاحب کی، دونوں سینئر ترین لوگ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں ہی پارٹی کے مین جو ہے وہ کلام میں سے ہیں.
صرف نقطہ یہ ہے کہ جو کیس لڑا گیا تھا وہ بیرسٹر گور صاحب اور علی ظفر صاحب نے مین اس کو کیس کو پلیٹ کیا تھا. آج جب قاضی صاحب تشریف لے گئے ہیں، قاضی انور صاحب، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے جو اس کیس میں جو وکلاء ہیں وہ فوگ کی وجہ سے، دھند کی وجہ سے آ نہیں پا رہے، اس وجہ سے ان کی وہاں حاضری ہوئی. تو دونوں کی بات اپنی اپنی جگہ پہ درست ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں، مختلف جگہوں سے باتیں بھی آ رہی ہیں کہ لیگل جو ہماری ٹیم ہے اس میں ایشوز ہیں. تو ہر ٹیم جو ایک مقابلے کی فضا میں ہوتی ہے اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کام ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. جہاں سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. جی علی محمد خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے ان پہ اپیل دائر کرنے کا آخری دن تھا، تو آپ نے بھی اپیل دائر کر دی ہے، اور باقی جو آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں، کچھ منظر عام پر نہیں ہیں، کیا انہوں نے بھی اپنی اپیلیں فائل کر دی ہیں؟ سب نے اپیلیں فائل کر دی ہیں اپنی؟ جی میں نے اپیل پہلے دن ہی جمع کر دی تھی، پھر اس کو اعتراض لگا کے واپس کیا گیا. ہم نے وہ اعتراض دور کر کے پھر جمع کی. تو کل اب تاریخ لگی ہے، امید ہے انصاف ہوگا، کیونکہ ابھی کسی بھی جماعت نے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیا. اگر آپ کی نالج میں ہو تو مجھے ضرور انلائٹن کیجئے گا، اور ہمارے ناظرین کو بھی. لیکن میرے کاغذات اس بنیاد پر رد کیے گئے کہ آپ نے پارٹی کی طرف سے ٹکٹ یعنی لیٹر جمع نہیں کیا. تو کسی اور نے جمع کیا ہے کیا؟ یا میرے ہی حلقے میں جس کے پاس ہوئے ہیں نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے ہیں، کیا انہوں نے جمع کیے ہیں؟ تو ایسے عجیب عجیب فریولس قسم کی چیزیں لگا کے، الزامات یا اعتراضات لگوا کے لوگوں کے ڈاکیومنٹس جو ہے ریجیکٹ کیے گئے ہیں. آپ ایک چیز کو دیکھیے، یہ ہمارے قوم کے اجتماعی شعور کی ایک طرح سے بے توقیری ہے کہ آپ ان کے منتخب نمائندوں کو اس طریقے سے آپ ذلیل کریں، ان کے کاغذات رد کریں، ریجیکٹ کریں. یہ آپ ان نمائندوں سے نہیں کر رہے، یہ آپ اپنی قوم سے کر رہے ہیں. آپ کی قوم کا ایک نمائندہ ہے، نمائندگی کے لیے آیا ہے، اگر کرپٹ ہے، 2 نمبر ہے، اغوا کار ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، اس کو آپ آفس سے باہر نہ جانے دیں، اس کو پکڑیں، پراپر اس پہ کیس کریں. لیکن ایک عوامی نمائندہ ہے، وہ عوام کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہے، بچوں کا کھیل بنا دیا گیا ہے. سب کے ایک دیکھیں سویپنگ، ایک تمام طریقے انصاف کے 80-90% مین لیڈرشپ کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بلا آپ لے رہے ہیں، نامینیشن پیپرز آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. بلکہ اچھا، پہلے تو جمع میں بھی اس نہیں حوالے سے کرنے زیادہ دیے، بات بھی نامینیشن پیپر جو ہے جی وہ جی چھینتے رہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا کرنی ہیں. دیکھیں 8 فروری کوئی دنیا کی آخری دن نہیں ہے. 8 فروری کے بعد 9 فروری بھی آئے گا. اگر ہم ایسے الیکشن کریں گے کون اس کو مانے گا؟ کیا دنیا ٹھیک. مانے گی؟